اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سننے جا رہے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت مبارکہ پر مبنی آڈیو بک فاطمہ الزہرا طلوع سے غروب تک۔ اس میں ان کی ولادت سے شہادت تک کی پاکیزہ زندگی، عبادت، ایثار اور قربانیوں کو نہایت ہی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ کتاب آیت اللہ کاظم قزوینی نے لکھی ہے۔ آئیے اس نورانی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کے جتنے بھی پارٹس ریکارڈ کیے جائیں گے ان سب کے لیے آپ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام کی پلے لسٹ کو ملاحظہ کیجیے گا۔ آج انشاءاللہ کہ ہم اس کتاب کا حصہ نمبر 2 بیان کریں گے۔ پچھلے حصے کے لیے آپ پلے لسٹ بنام بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ہم نے کل جہاں پر اس کتاب کا اختتام کیا تھا وہ تھا کہ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کی رحلت کے حوالے سے۔ کائنات کی اس عظیم خاتون کی رحلت نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تڑپا کے رکھ دیا، آپ کے قلب اور جگر کو دکھوں اور دردوں کی دنیا میں تنہا چھوڑ دیا۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا صدمہ رسول اسلام کے لیے ہر صدمے سے بڑھ کر تھا۔ آپ کی ذات والا صفات نہ صرف ان کی ہمسر اور زوجہ تھیں بلکہ آپ پورے عرب میں وہ واحد خاتون تھی کہ جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ کی رسالت اور نبوت کی تصدیق کی تھی، اپنے پروردگار پر اپنے ایمان کا اظہار کیا تھا۔ آپ ان کی زندگی کے ہر نشیب و فراز میں سہارا اور پشتیبان تھیں۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اس جہان فانی سے رخصت ہوئیں۔ آپ کے مقدس جسم کو شہر مکہ کے نزدیک سپرد خاک کیا۔ جس وقت آپ اس پیکرے ملکوتی کو دفن کر رہے تھے اس وقت آپ کی یادگار معصومہ بیٹی کی جن کی عمر شریف ابھی 7 سال تھی، اپنے بابا کے دامن سے چمٹی ہوئی اپنے بابا کی طرف رخ انور کر کے بار بار پوچھتی تھی، اے بابا، اے اللہ کے رسول، میری ماں کہاں ہے؟ اس دردناک سوال کو سن کے پیغمبر کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ بی بی آپ کے ارد گرد چکر لگاتی اور پھر یہی سوال کرتی، لیکن حضور ہر دفعہ خاموش رہے۔ جب اس معصومہ نے دیکھا کہ بابا جان ان کے سوال کا جواب نہیں دے رہے تو آپ نے حاضرین میں سے ایک فرد سے پوچھنا شروع کیا کہ میری ماں کہاں ہے؟ یہ دردناک منظر رب العالمین کے سامنے تھا۔ اس ذات سے اس معصومہ کی حالت دیکھی نہ گئی اور فوراً جبرائیل امین آسمان سے حضرت ختیجہ الکبریٰ کی قبر اقدس پر آئے اور رسول اللہ کی خدمت اقدس میں عرض کی، خداوند تعالیٰ آپ کو سلام دے رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ میرا سلام اپنی دختر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تک پہنچا دیں اور ان سے کہیں کہ آپ کی مہربان ماں بہشت کے اعلیٰ درجات میں ہے، اس محل میں ہے کہ جو مروارید سے بنا ہوا ہے، جس کے کمرے سونے سے تیار شدہ، اس کے ستون یاقوت سرخ کے بنے ہوئے، وہ جناب آسیہ، جناب مریم اور مادر عیسیٰ کے ہمراہ ہیں۔ رسول اسلام نے اپنی معصوم بیٹی کو پیار اور محبت کے ساتھ اپنی ملکوتی آغوش میں لیا اور انہیں اللہ کا پیغام سنایا۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے الہی پیغام سن کے کہا، بے شک اللہ سلامتی اور برکت اور نعمت کا سرچشمہ ہے، چین و سکون کا مرکز وہی ہے، اسی کی طرف سلام جاری ہوتا ہے اور اسی کی طرف سلامتی لوٹتی ہے۔ ایک اور دوسری عظیم مصیبت کہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو مغموم کر دی، وہ مدافع اسلام، امیر آزادی و حرت حضرت ابو طالب علیہ السلام کی رحلت تھی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام وہ واحد ہستی کہ جب پیغمبر 8 سال کے تھے نہ سر پہ باپ کا سایہ نہ سر پہ باپ کا سایہ تھا۔ والدہ مہربان بھی کافی عرصہ پہلے ہی داغ مفارقت دے کے عالم بالا میں چلی گئی تھی۔ اس در یتیم کو دادا عبد المطلب نے اپنی آغوش میں لیا اور ان کی وفات کے بعد اس محسن اسلام نے اس یتیم کو اپنی مہربان آغوش میں لیا اور اپنی عمر کے آخری لمحے تک آپ کی خدمت سے ذرہ برابر بھی دریغ نہ کیا۔ 53 سال کا طویل عرصہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت کا بادل بن کر برستے رہے، آپ کی کفالت اور حمایت میں کبھی پس و پیش نہیں کیا، اتنے طویل عرصے میں سائے کی مانند ان سے کبھی جدا نہ ہوئے۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس سر سے ملکۃ العرب
سیدہ خواتین حجاز اور پیکر حریت مجاہد و مبارز حضرت ابو طالب علیہ السلام کا سایہ اٹھا اور آپ کی مشکلات میں اضافہ ہوا تو خداوند متعال نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ فوراً مکہ معظمہ کو چھوڑ دیں اور ہجرت کا ایک تاریخ ساز باب کھولیں۔ اس رات جب مولا علی علیہ السلام رسول اللہ کے حکم سے ان کے بستر پر آرام اور سکون سے سو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنوں کا محاصرہ توڑ کے غار حرا کی طرف روانہ ہوئے تو رسول اللہ گھر سے جانے کے بعد ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا گھر میں اکیلی رہ گئی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ ان دشمن کا ہجوم پیغمبر کے گھر کو گھیرے میں ہے۔ آپ ان کے کفریہ الفاظ بھی سن رہی تھیں، وہ گستاخیاں بھی سن رہی تھیں۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ پیغمبر کی دختر نیک اختر پر یہ طویل ترین دہشت اور وحشت سے بھرپور تاریک رات کیسے گزری ہوگی۔ ادھر وہ رات گزری اور پھر مولا علی علیہ السلام نے ہجرت مدینہ کے لیے اپنا کاروان تیار کیا۔ اس کاروان میں دختر فرزانہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ الزہرا، فاطمہ بنت اسد کہ جو مادر جناب امیر المومنین ہیں، اور فاطمہ بنت زبیر بن عبد المطلب تھی۔ وہ دشمن کہ جو ابھی ابھی اپنے زخموں کو چاٹ رہا تھا، آگ میں جل رہا تھا، وہ اس ملکوتی کاروان کے آگے آ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ انہیں مدینے کی طرف نہیں جانے دیں گے۔ جب اس کاروان کی خواتین نے ان دشمنوں کے عزائم دیکھے تو خوف ان پہ غالب ہوا۔ اگر اللہ کی طرف سے ان کے لیے نصرت کا پروگرام نہ ہوتا۔ ادھر امام علی ابن ابی طالب پوری جرأت اور شجاعت کے ساتھ ڈٹ کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ یہ لوگ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اس بہادر اور قوی بیٹے کو خوب جانتے تھے۔ انہوں نے جب اسد اللہ کے تیور دیکھے تو گھبرا کر چلتے بنے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کاروان کی دشمن کے شر سے کفایت کی۔ امام علی علیہ السلام اور ان ہاشمی فاطمیات کو اللہ کی قدرت سے دشمن کے شر سے نجات ملی۔ خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین نے اس دردناک مصائب کی آندھیوں کو جھیل کر اپنی والدہ مہربان کی رحلت، اپنے والد گرامی کے وطن سے ہجرت، اپنے گھر پر دشمن کا وحشیانہ ہجوم، مکے سے مدینہ سفر ہجرت کے جاسوس واقعات اور ان سب مصائب اور آلام کی وادیوں اور گھاٹیوں کو عبور کر کے اپنے مہربان والد گرامی کے زیر سایہ مدینے میں امن و سکون اور راحت و چین کی زندگی کا آغاز کیا۔ ایک سوال آتا ہے کہ کیا اب رنج و مصائب کا دور جاتا رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ گزشتہ مصائب اور آلام کی اندھیاں مستقبل کے مصائب کا مقدمہ تھیں۔ اس مقدمے کے بعد مصائب اور آزمائش کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور یہ وہ سلسلہ تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ ہجرت کا پہلا سال ہی گزرا تھا کہ مشرکین مکہ نے مکے میں ایک بہت بڑی میٹنگ کی، اور اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ مسلح ہو کر مدینے پر حملہ کیا جائے۔ خداوند متعال نے جناب جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ کو پیغام بھیجا۔ رسول نے اہل مدینہ اور مہاجرین پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا اور فوراً مدینے سے باہر آئے، اور وہاں پر مشرکین سے مت بھیڑ ہوئی۔ مشرکین کی تعداد مسلمانوں کی تعداد سے 3 گنا تھی۔ اللہ کی نصرت اور مدد سے رسول اسلام کو فتح نصیب ہوئی اور دشمن کو بری شکست اٹھانا پڑی۔ رسول اسلام مظفر و منصور مدینے میں داخل ہوئے۔ جنگ بدر کو ابھی 1 سال 1 ماہ کا ہی عرصہ گزرا تھا۔ اس جنگ میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اب انہوں نے جنگ بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے کفار مشرکین بھرپور تیاری کے ساتھ دوبارہ جنگ کے لیے نکلے۔ اس جنگ میں رسول اللہ کو ایک پتھر لگا کہ جس کے آپ کے پیشانی مبارک زخمی ہوئی، دوسرا پتھر آپ کے دہنے مبارک پر لگا کہ جس سے آپ کے 2 دانت بھی شہید ہوئے، آپ کی پیشانی اقدس سے خون بہا کہ جس نے آپ کی ریشے مبارک کو رنگین کیا۔ اس دوران ابلیس نے ایک چیخ بلند کی کہ جسے احد میں مسلمانوں نے سنا اور اہل مدینہ نے بھی سنا۔ اس نے کہا کہ محمد قتل ہو گئے۔ میدان جنگ میں تزلزل پیدا ہوا، ہر طرح سراسیمگی پھیل گئی۔ اس آواز کو سن کے بہت سے لوگ بھاگ نکلے، لیکن اہل ایمان ثابت قدم رہے اور یہی چیخ مدینے تک بھی پہنچی۔ فوراً حضرت عبد المطلب کی بیٹی صفیہ، رسول اللہ کی پھوپھی، اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میدان احد کی طرف آئیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چیخیں بلند ہوئیں۔ ان کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھے ہوئی تھیں اور رو رہی تھیں۔ تمام ہاشمیات اور قریشی خواتین سبھی اس صورت میں نکلیں کہ ان کا ہاتھ سر پر تھا اور بلند آواز سے رو رہی تھیں۔ حضرت صفیہ اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میدان جنگ میں اس وقت پہنچی
کہ جب جنگ ختم ہو چکی تھی، رسول اکرم بھی اپنے مقتولین کی تلاش کر رہے تھے کہ تلاش کرتے کرتے وہ اس مقام پر پہنچے کہ جہاں پر حضرت حمزہ شہادت کے بعد گرے تھے، اور ان کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی اور رسول اللہ سے برداشت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ بہرحال جب یہ دونوں خواتین روتی روتی اس مقام پر پہنچی جہاں پر انہوں نے دیکھا کہ حضرت حمزہ یہاں پر شہید ہے، تو پیغمبر اسلام نے فوراً اپنی ابا سید الشہداء حضرت حمزہ کے خون میں غلطہ جسم پہ ڈالی تاکہ ان کی مظلومیت ابا کے اندر چھپ جائے اور یہ مخدرات ان کو نہ دیکھ سکے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ بہن اپنے بھائی کی اس مظلومیت، رقت انگیز اور دردناک منظر کو برداشت نہیں کر پائیں گی۔ یہ دونوں بیویاں دوڑتی ہوئی آئیں، سید الشہداء حضرت حمزے کے جنازے پر آئیں اور دردناک بہن کیے۔ ان کی اس حالت کو دیکھ کر پیغمبر اسلام بھی رونے لگے۔ اسی دوران سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نگاہ اپنے بابا کے چہرے پر پڑی۔ آپ نے دیکھا تو بابا کا چہرہ زخمی ہے، پیشانی مبارک پھٹی ہوئی ہے اور اس سے خون بہہ رہا ہے، تو چیخ بلند کی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگیں، رو بھی رہی تھیں اور اپنے بابا کے چہرے کو دھو بھی رہی تھیں، اور یہ بھی فرما رہی تھیں کہ اللہ کے نبی کے چہرے کو جس ظالم نے اس طرح زخمی کیا ہے اس پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ ان لمحات میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے قلب و جگر پر کیا گزری ہوگی؟ یہ بات روشن ہے کہ اس حادثے کے آپ کے مہربان قلب اور جگر پر گہرے زخم لگے۔ جب حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے گھر میں تشریف فرما تھیں تو ان دنوں آپ شدید مشکلات سے دوچار تھی، جن کی وجہ سے آپ کے چہرے پر کی کچھ ازدواج تھیں کہ جو آپ کے فضائل کی وجہ سے آپ سے حسد کرتی تھیں۔ رسول اپنی بیٹی کو دل کی گہرائیوں سے چاہتے تھے، ان سے بہت زیادہ پیار و محبت کرتے تھے۔ آپ اپنی دختر پر عواطف کا بادل بن کر برستے تھے۔ رسول کی نگاہوں کا مرکز سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا تھیں۔ آپ انہیں کبھی پریشان نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ جب کبھی ازدواج اس منظر کو دیکھتی تو وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے حسد کرنے لگتی۔ علامہ مجلسی سے روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خانہ اقدس میں تشریف تھے کہ آپ کی زوجہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پر زور زور سے آوازیں کس رہی تھی، کہہ رہی تھی، اے بنت خدیجہ، کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ تیری ماں ہم پر برتری اور فضیلت رکھتی ہے؟ وہ ہم سے کون سی فضیلت رکھتی ہے؟ وہ کیا تھی؟ بس وہ ہماری طرح ہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے میری بیٹی، تم کیوں رو رہی ہو؟ آپ نے عرض کی کہ انہوں نے میری والدہ کی تحقیر کی ہے۔ یہ سن کے رسول اللہ غضبناک ہوئے اور کہا کہ آپ نے فرمایا کہ اے حمیرہ، بس کر اپنی اس روش کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے خدیجۃ الکبریٰ سے اولاد عطا کی، انہوں نے میرے لیے طاہر عبداللہ قاسم کو جنم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر برکت نازل کی اور تجھے بانجھ قرار دیا، تم نے میرے لیے کسی کو جنم نہیں دیا۔ اس واقعے نے رسول کی زوجہ کو حضرت فاطمۃ الزہرا کے معاملے میں مزید سخت کر دیا۔ یہاں تک روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی رحلت کی خبر ان کو پہنچی تو یہ خاتون تھی کہ جنہوں نے تبسم فرمایا تھا۔ اسی طرح جناب سیدہ کو جب اپنے بابا کی جائیداد سے محروم رکھا گیا تو یہی وہ خاتون تھی کہ جنہوں نے اس چیز کی گواہی دی تھی کہ رسول ان کے لیے کچھ بھی چھوڑ کر نہیں گئے، اور دختر نبی نے بھی اسما کو یہ وصیت کی تھی کہ وہ انہیں ان کے جنازے پر آنے کی اجازت نہ دیں۔ یہ باتیں اس امر کی دلیل ہیں کہ رسول اللہ کی دختر ان پر کس قدر ناراض تھیں، اور رسول اللہ کی معروف حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فاطمہ کے غضب سے غضبناک ہوتا ہے اور ان کی رضا سے راضی ہوتا ہے۔ جب حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی زندگی کی 9 بہاروں کو مکمل کر لیا، آپ ہر لحاظ سے کامل اور اکمل دکھائی دینے لگیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشاہیر اصحاب میں سے ہر ایک نے اس ملکوتی دختر فرزانہ کی خواستگاری کے لیے پیغمبر کے در پر حاضری دی، اور آپ ہمیشہ یہ فرماتے کہ میری بیٹی کا معاملہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اس میں مجھے کوئی اختیار نہیں، وہ جس سے ان کی تزویج چاہے کر دے گا۔ جب امام علی علیہ السلام اور بارگاہ نبوی میں ان کی دختر کی خواستگاری کے لیے حاضر ہوئے تو رسول ثقلین نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ اے علی، آپ سے قبل بھی کچھ لوگ اس غرض کے ساتھ میرے پاس آئے، جب میں نے اپنی شہزادی کے سامنے ان کا ذکر کیا تو میں نے ان کے تابناک اور ذو فشاں چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار دیکھے۔ اب میں ان کے پاس آپ کا پیغام لے کے جاتا ہوں۔
پیغمبر مولا علی علیہ السلام کو وہیں بٹھا کر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں پیغام دیا۔ مولا علی علیہ السلام کی شخصیت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے عیاں تھی۔ آپ ان کی شخصیت اور ان کے فضائل کو خوب جانتی تھیں۔ بہر کیف رسول نے ان سے کہا کہ میں نے بارگاہ ربوبیت میں دعا مانگی تھی کہ آپ کا رشتہ اس جوان سے ہو کہ جو اس کی مخلوق میں سب سے بہتر اور برتر ہو اور میں اس کے نزدیک محبوب ہو۔ اب حضرت علی علیہ السلام نے آپ کا ذکر کیا ہے اور آپ کی رائے مانگی ہے۔ جناب زہرا اپنے بابا کی گفتگو سن کے خاموش رہیں اور رسول نے ان کے چہرے پر ناگواری اور کراہت کے آثار نہیں دیکھے۔ آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا، ان کی خاموشی رضا کا اقرار ہے۔ رسول نے ان کے سکوت سے ان کی اقرار کا نتیجہ اخذ کیا اور امام علی علیہ السلام کے ساتھ ازدواج کرنے پر راضی ہو گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے کیونکہ امام ان کے انتظار میں تھے۔ رسول اللہ نے آتے ہی ان کو خبر دی اور انہوں نے مولا سے پوچھا کہ ازدواج اور شادی کے لیے مقدمات ہوتے ہیں۔ حق مہر شرعن اور عرفاً ضروری ہے۔ یہ شادی مثالی ہوگی اور نمونہ عمل ہوگی، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے راہ عمل۔ اس لیے ضروری تھا کہ اس شادی میں تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھا جائے۔ ضروری تھا کہ شادی نہایت سادگی، سہولت اور شائستگی کے ساتھ انجام پذیر ہو، ہر قسم کے فضولیات سے اجتناب ہو۔ رسول اللہ نے مولا امیر المومنین علیہ السلام سے یہ پوچھا تو مولا نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں، آپ میرے تمام احوال سے واقف ہیں۔ میری کل کائنات صرف ان 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ میرے پاس ایک تلوار، ایک زرہ اور ایک اونٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی، یہ تینوں چیزیں قیمتی اور کام کی ہیں۔ جہاں تک تلوار کی بات ہے تو اس کے بغیر چارہ نہیں، آپ اس کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اس کے ذریعے اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اونٹ کی بات ہے تو وہ بھی ضروری ہے، اس کے ذریعے پانی اپنے گھر لاتے ہیں، کھجوروں کو پانی دیتے ہیں، اس پر سفر کرتے ہیں، بار برداری کا کام لیتے ہیں۔ میں آپ کی شادی آپ کی زرہ کے ذریعے کرنا چاہتا ہوں، اس کی قیمت پر میں راضی ہوں، جائیے اسے بازار میں بیچ کر اس کی قیمت میرے پاس لے آئیے۔ امام علی علیہ السلام نے زرہ کو 480 درہم یا پھر 500 درہم میں بیچی اور آپ نے یہ ساری رقم رسول اسلام کے حوالے کر دی۔ ایک زرہ کی قیمت اس ذات کا حق مہر مقرر ہوا کہ جو ملکۃ العرب کی شہزادی، جو سرتاج انبیاء کا لخت جگر، جو سیدۃ النساء العالمین تھیں۔ رسول اللہ نے انتہا درجے کی سادگی کے ساتھ اپنی طاہرہ بیٹی کا عقد اپنے خلیفہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ اس طریقے سے آپ نے اپنی امت کے لیے نمونہ قائم کیا تاکہ اس کی امت انہی کے نقش قدم پر چل کر کسی احمقانہ مراسم میں مبتلا ہو کر اپنی تباہی نہ کر بیٹھے۔ ادھر یہ سادگی کا نمونہ اس دنیا میں انجام پذیر ہوا، لیکن ادھر خدا نے جہان آفرین کو سیدۃ النساء العالمین کی حرمت اور کرامت کا پاس تھا۔ اس سے قبل کہ ان کے والد گرامی ان کا عقد امام علی علیہ السلام سے کریں، اللہ نے آسمانوں پر ان سے پہلے ہی اس امر کا انتظام کیا تھا۔ یہ پرشکوہ معنویت بھری محفل آسمان چہارم پر بیت المعمور میں قائم ہوئی تھی۔ جب تمام مقدمات طے پذیر ہو گئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد آئے اور منبر پہ تشریف لے گئے۔ آپ نے لوگوں کو اس پرعظمت عقد پہ گواہ مقرر کیا، آپ نے صیغہ عقد پڑھا۔ اس طریقے سے آپ نے حاضرین کو اور پوری امت کو درس دیا کہ عقد تزویج کس طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ حق مہر کو بھی واضح کیا کہ حق مہر کتنا ادا کرنا چاہیے۔ سنگین مراسم کے خاتمے کا اعلان کیا اور یہ بھی فرمایا کہ عورتوں کے حق مہر میں سنگینی پیدا نہ کرو، پھر یہی مہنگا ترین مہر دشمنی کا سبب بن جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہر کی رقم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ 1/3 سے جہیز کے عنوان سے وسائل زندگی خریدے گئے، دوسرے تہائی سے عروسی کے عطریات خریدے اور تیسری تہائی حضرت امیر علیہ السلام کو واپس کی تاکہ اس سے ولیمے کا سامان خرید کر مہمانوں کو کھلایا جائے۔ گھر کے ضروری سامان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابیوں کو 63 درہم دیے تھے کہ جس میں سے جو سامان آیا وہ مندرجہ ذیل ہے۔ 2 مصری بستر تھے اور ان بستروں میں ایک کھجور کے پتوں سے بھرا ہوا تھا اور دوسرا گوسفند کی پشم سے۔ دوسرا چمڑے کے 2 فرش تھے، ایک پشمینی سرہانہ کہ جو کھجور کے پتوں سے بھرا ہوا تھا، ایک خیبری ابا تھی، ایک پانی کا مشکیزہ،
چند پانی کے کوزے اور چند گھریلو استعمال کے برتن، ایک آفتاب، ایک عدد نازک پشمی پردہ، 7 درہم کا پیراہن، 4 درہم کا دوپٹہ، سیاہ رنگ کا تولیہ، ہان کی بنی ہوئی چارپائی، 4 عدد تکیے، ایک چٹائی، ہاتھ سے چلنے والی چکی، ایک عدد تانبے کا بڑا برتن، ایک دودھ کا برتن، ایک اور مشکیزہ برائے آب۔ یہ تمام سامان خرید کر صحابیوں نے حضرت ام سلمہ کے حوالے کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامان کو دیکھ کے فرمایا کہ یہ ساز و سامان اللہ اہل بیت کے لیے بابرکت فرمائے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے کہا، اے پروردگار، اس خاندان پر اپنی رحمت خیر و برکت نازل فرما کہ جس کے عروسی کے برتن مٹی کے ہیں۔ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے یہ سنا کہ ان کا عقد ہو گیا ہے اور کچھ درہم ان کا مہر مقرر ہے تو آپ اپنے والد گرامی کے پاس آئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ، لوگوں کی بیٹیوں کا عقد بھی درہموں پر مشتمل اور اللہ کے رسول کی بیٹی کا بھی، تو پھر میرے اور ان کے درمیان کیا فرق ہے؟ آپ کی بارگاہ میں میری درخواست ہے کہ آپ وہ درہم واپس کریں اور آپ بارگاہ خداوندی میں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میرا مہر آپ کی امت کے گناہوں کی شفاعت مقرر فرمائے۔ ادھر ابھی نبی کی بیٹی کی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ ادھر جناب جبرائیل امین نازل ہوئے اور ان کے پاس تحریر کا کاغذ تھا جس میں یہ مکتوب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دختر فرزانہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مہر کو ان کے والد گرامی کی امت کے گنہگاروں کی شفاعت قرار دیا ہے۔ بی بی کے عقد اور زفاف کی رات میں کسی معقول وجہ کے بغیر کچھ ہفتوں کا فاصلہ ہے۔ امیر حریت امام علی علیہ السلام کو حیا مانے تھی کہ وہ کس طرح حضور سے یہ بات کریں۔ ادھر رسول کے سامنے ان کی دختر کی کرامت و عظمت تھی کہ آپ کیسے ان کے شوہر سے کہیں کہ اپنی زوجہ کو اپنے گھر لے جانے کا اہتمام کریں۔ یہ فاصلہ 1 ماہ یا کئی مہینوں پر محیط تھا۔ دونوں طرف سکوت تھا اور اس سکوت کو حضرت عقیل علیہ السلام نے توڑا۔ آپ اپنے بھائی کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آخر آپ کے اس سلسلے میں خاموشی کیوں؟ تو کہا کہ حیا مانے آتی ہے۔ انہوں نے ان کو تیار کیا اور دونوں پھر اسی غرض سے رسول اللہ کے گھر گئے تاکہ اس موضوع پر گفتگو کر سکیں۔ بہرکیف اس بات چیت کے بعد مولا علی علیہ السلام جناب فاطمۃ الزہرا کو اپنے گھر لے آئے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ سیدۃ النساء العالمین اور امیر المومنین علی علیہ السلام کا قبلہ حجلہ عروسی کیسا تھا۔ مورخین نقل کرتے ہیں کہ جناب امیر نے اپنے گھر کا اثاثہ منتقل کیا تو آپ نے حجلہ عروسی تیار کی۔ مورخین نے اس کا نقشہ کچھ یوں کھینچا ہے کہ آپ نے حجرے کے فرش پر نرم گھاس بچھائی، پانی کی مشک کو لٹکانے کے لیے مناسب لکڑی دیوار میں نصب کی، پانی کا کوزہ فراہم کیا۔ آپ نے کپڑوں کی الماری کے بجائے ایک لکڑی کمرے کی دیوار سے دوسری دیوار تک نصب کی تاکہ اس پہ کپڑے رکھے جائیں، اور اپنے اس حجلہ عروسی میں گوسفند کا چمڑا بچھایا اور اس چمڑے کے ارد گرد خوبصورتی کے لیے کھجور کے پتے بچھائے۔ جی ہاں، یہ تھے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین مولا علی علیہ السلام، اور یہ تھی ان کی کل کائنات متاع حیات دنیا کہ جس سے آپ نے استفادہ کیا۔ ایک نکتہ کہ جو یہاں پر ناقابل فراموش ہے، سیدۃ النساء العالمین شب عروسی میں اپنے بابا کے گھر میں تھیں کہ اسی شب آپ نے ایثار اور قربانی کا وہ باب رقم کیا کہ جس کی مثال نہ اولین میں ہے اور نہ ہی آخرین میں۔ سیدہ زہرا نے شب زفاف کے لیے وہ لباس زیبتن کیا اور آپ کے دروازے پر کسی سائل نے سوال کیا کہ کوئی ہے بے کس و نوا، اس کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے لباس نہیں؟ اگر تمہارے پاس کوئی پرانا لباس ہے تو مجھے اللہ کے نام پر دے دو۔ بی بی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے واقف تھیں کہ جس میں تھا کہ نیکی اور نیکوکاری کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ آپ نے فوراً شب عروسی والا نیا لباس اس سائل کو دیا اور خود پرانا لباس زیبتن کیا۔ جب وقت زفاف قریب آیا تو فوراً جبرائیل امین نازل ہوئے اور بارگاہ نبوی میں پہنچے اور کہا، اے محمد، اللہ نے آپ پر درود و سلام بھیجا اور حکم دیا کہ میں آپ کی دختر کو سلام کروں، اور اللہ نے ان کے لیے جنت سے دیبا سیس کا ایک خوبصورت لباس بطور ہدیہ بھیجا ہے کہ جو انہوں نے شب زفاف پہننا ہے۔ ادھر ولیمے کا طعام تیار ہو چکا تھا، گوشت پک چکا تھا، روٹیاں بھی حاضر تھیں، کھجور اور گھی بھی مہمانوں کی خدمت کے لیے جمع ہو چکا تھا۔ پیغمبر تشریف لائے، آپ نے اپنے ہاتھوں کی آستینیں الٹیں، گھی اور کھجور کو آپس میں
مخلوط کیا، یہ بھی ایک قسم کا حلوہ بن گیا۔ رسول نے مولا علی علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ وہ لوگوں کو اپنی شادی کے ولیمے پر بلائیں۔ مولا علی جب مسجد کی طرف تشریف لے کے گئے تو مسجد لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس ہجوم میں اصحاب صفہ بھی موجود تھے۔ مولا علی علیہ السلام نے جب تعداد کثیر دیکھی اور طعام قلیل کو ملاحظہ کیا تو آپ کو سمجھ میں نہ آیا، لیکن پھر بھی امام علی علیہ السلام نے سب لوگوں کو دعوت دی۔ ادھر امام علی کی شخصیت بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، وہ اپنے اللہ کی قدرت پر ایمان کامل رکھتے تھے اور ان کے ہاں رسول کے دست مبارک کی برکات کا عقیدہ بھی مضبوط تھا۔ ان عوامل نے آپ کا کام آسان کیا اور آپ ایک بلند مکان پر چڑھ گئے اور آپ نے وہاں بلند آواز کے ساتھ فرمایا، اے لوگ، دنیا نے دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دست شفقت میں کتنی بڑی برکت ہے۔ تمام اہل مدینہ کے نواحی علاقوں کے لوگوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا، لیکن کھانا کم نہ ہوا۔ پھر رسول نے برتن منگوائے اور ان برتنوں کو کھانے سے بھر کر حاضرین میں سے ہر ایک کو پیش کیے۔ وہ یہ کھانا اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیگمات اور گھر والوں کو بھی کھلایا۔ آپ نے ایک برتن منگوایا اور اس میں کھانا ڈلوا کر مولا علی اور جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے رکھوایا۔ ادھر جب خورشید خاور مغرب کے سینے میں ڈوبا، ادھر عروسی بہشت کا اپنے والد کے گھر سے شوہر کے گھر منتقل ہونے کا وقت آیا۔ پیغمبر اپنی بیٹی کے شب عروسی کے تمام امور لازمہ مکمل کر چکے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ ان کی عزت و عظمت بیٹی کے مراسم ازدواج نہایت سادگی کے ساتھ طے پا جائیں اور ان کے مراسم ہر قسم کے تجملات سے بالا تر ہوں اور ہر قسم کی معنویت سے لبریز ہوں۔ خداوند عالم کی مشیت تھی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے مراسم عروسی ہر جانب ہر زاویے سے شان امتیازی لیے ہوئے ہوں۔ رسول اللہ بھی یہی چاہتے تھے۔ اس جہت سے آپ نے حکم دیا کہ ان کی اپنی خاص سواری لائی گئی۔ سب سواری آئی تو اس کے پشت پر خوبصورت کپڑا ڈالا گیا۔ آپ نے اپنی دختر سے کہا کہ زہرا آئیں اور اس سواری پہ سوار ہو جائیں۔ جب شہزادی اپنی سواری پہ سوار ہوئی تو آپ نے حضرت سلمان سے کہا کہ سواری کی لگام پکڑ کر آگے چلیں۔ جب سواری چلی تو رسول اللہ سواری کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ جہاں یہ دنیا والے حضرت زہرا کی پرعظمت مراسم عروسی میں شریک تھے، وہیں پر آسمان والے بھی اس عروسی میں شریک تھے۔ روایت میں ہے کہ جس وقت بی بی اپنے شوہر نامدار کے گھر کی طرف لے جایا جا رہا تھا، اس وقت سیدہ زہرا کی سواری کے آگے آگے سید الانبیاء چل رہے تھے۔ ان کی سواری کے دائیں حضرت جبرائیل، بائیں حضرت میکائیل، ان کے پیچھے 70,000 ملائکہ، اور وہ سبھی اللہ کی تسبیح اور تقدیس بیان کر رہے تھے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد المطلب کی خواتین اور مہاجر و انصار کی خواتین سے کہا کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہمراہ رہیں۔ رسول اللہ کی تمام ازدواج بھی اس کاروان میں شامل تھیں اور وہ رجز پڑھ رہی تھیں، جیسے کہ حضرت ام سلمہ نے اشعار پڑھے، اسی طرح حضرت عائشہ نے بھی کچھ اشعار پڑھے، پھر حضرت حفصہ نے بھی کچھ اشعار پڑھے، اس کے بعد معاذم ام سعد بن معاذ نے بھی کچھ اشعار پڑھے کہ جن کو عربی میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی صورت میں کاروان عروسی کی ہر خاتون اپنے اپنے اشعار کا تکرار کرتی ہوئی کاروان کے ساتھ چل رہی تھی۔ آخر کار حضرت امیر کے خانہ اقدس میں وارد ہوئیں۔ جب یہ کاروان عروسی گھر میں پہنچا، پیغمبر نے امیر المومنین علیہ السلام کو بلایا۔ جب وہ تشریف لائے تو بی بی کو اپنے پاس بلایا، ان کا ہاتھ پکڑ کے امام کے ہاتھ پہ رکھا اور کہا، علی جان، خداوند تعالی دختر پیغمبر آپ کو مبارک فرمائے۔ علی جان، یہ فاطمہ ہیں، یہ میری امانت ہے جو میں آپ کو سونپ رہا ہوں۔ یا علی، فاطمہ آپ کی شائستہ ترین زوجہ ہیں۔ پھر آپ نے اپنی دختر کی طرف رخ کیا اور کہا، فاطمہ جان، علی آپ کے شائستہ ترین شوہر ہیں۔ اس کے بعد آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے اور مؤدبانہ عرض کی، خدایا اپنی برکات اور نعمات ان دو نیک بختوں پر نازل فرما، ان کے دونوں فرزندوں، ان کی نسل پاک پر اپنی برکت نازل کر۔ خدایا یہ دونوں تمام انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، تو بھی ان سے محبت فرما، اپنی طرف سے ان کی حفاظت کر۔ میرے اللہ، میں ان دونوں کو اور ان دونوں کی نسل پاک کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ خاتون جنت کی ازدواجی زندگی کا آغاز عظمت اور شان و شوکت سے ہمکنار تھا۔ آپ کی ازدواجی زندگی کا ہر دن آپ کے لیے ملکوتی شرف و جمال کا ارمغان لا کر آپ کی عزت اور رفعت میں اضافہ کر دیتا تھا، کیونکہ آپ نے جس فضا میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا
وہ قداست و طہارت، دانش و عشق و علاقہ و خدا پرستی، انسان دوستی سے لبریز تھی۔ آپ اپنے رفیق حیات کی دینی اور دنیاوی اور معاشی اور اخروی تمام امور میں معاون و مددگار تھیں۔ اپنے شوہر کے مختلف اقسام کی اسلامی اور انسانی ذمہ داریوں کو نمٹانے کے لیے ان کے شانہ بشانہ رہتی تھیں، حتیٰ کہ آپ اپنے شوہر کے ان کاموں میں بھی ہمکاری میں پیش رہیں کہ جو مشکل ترین ہوتے تھے۔ اب دوسرا پہلو دیکھیں کہ مولا علی علیہ السلام جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا اسی طرح احترام و اکرام کرتے جس طرح کہ وہ کرتی تھیں۔ آپ دختر رسول کی تکریم اس قدر کرتے کہ جس کی کائنات میں کوئی مثال نہیں، اور آپ اس لیے ان کا احترام نہیں کرتے تھے کہ وہ ان کی رفیقہ حیات ہیں، بلکہ اس لیے ان کا احترام کرتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول کی محبتوں کا مرکز اور محور ہیں۔ اللہ کی مخلوق میں رسول اللہ کو سب سے بڑھ کر جس سے محبت تھی وہ ان کی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے گھریلو امور سر انجام دیتی تھیں۔ آپ چکی سے آٹا خود پیستی تھیں، پھر اپنے پاکیزہ ہاتھوں سے روٹیاں بناتی۔ گھر سے باہر کے کام مولا علی علیہ السلام کے ذمہ تھے۔ آپ کھانے پینے کی اشیاء لاتے، کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں باہر سے لاتے تھے۔ ضروریات زندگی کی ذمہ داری مولا علی علیہ السلام پر تھی۔ جب سیدۃ النساء العالمین کو ان کی زندگی کی 12ویں بہار نے خدا حافظ کہی تو آپ نے اپنے وجود میں اپنے پہلے گرا قد فرزند خانہ نور کے پہلے فرزند نے 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو اس جہان میں مبارک آنکھیں کھولی۔ جس دن اس مبارک نوزاد کی ولادت باسعادت ہوئی وہ دن عظیم تھا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ آپ بچے کا نام رکھیں۔ مولا نے کہا کہ میں بچے کے نام رکھنے میں رسول اللہ پر سبقت نہیں کروں گا۔ جب رسول اللہ آئے اور آپ نے بھی مولا علی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے اس کا نام کیا رکھا تو مولا نے عرض کی کہ میں نام رکھنے میں آپ پر کیسے سبقت حاصل کر سکتا ہوں۔ نبی نے کہا کہ میں بھی اپنے اللہ پر اس بچے کے نام رکھنے میں سبقت نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جبرائیل امین پر وحی نازل کی کہ میرے نبی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے پاس جاؤ۔ جناب جبرائیل نازل ہوئے، انہوں نے رسول امین کو اللہ کی طرف سے مبارکباد پیش کی۔ عرض کی اے اللہ کے نبی، اللہ فرما رہا ہے کہ اس فرزند کا اسم ہارون کے فرزند کے نام پر رکھیں۔ رسول اللہ نے کہا کہ ان کے بیٹے کا نام تو جبرائیل نے کہا کہ ان کا نام شبر ہے۔ نبی نے کہا کہ میری زبان عربی ہے کیونکہ شبر عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ جبرائیل نے کہا کہ اس فرزند کا نام حسن رکھیے، بس آپ کا نام حسن علیہ السلام رکھا گیا۔ رسول اللہ نے ان کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ امام حسن علیہ السلام کے 7ویں روز ولادت عقیقہ کے لیے 2 نیلگوں رنگ کے مینڈھے ذبح فرمائے گئے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے کچھ ہی عرصے کے بعد فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بطن اقدس میں اپنے دوسرے فرزند کے وجود کو محسوس فرمایا۔ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ان کے مطابق حضرت امام حسین علیہ السلام نے 6 ماہ اپنی والدہ گرامی کے بطن مبارک میں رہنے کے بعد اس جہان میں اپنی آنکھیں کھولی۔ جناب ام ایمن نے ولادت امام حسین علیہ السلام سے پہلے ایک خواب کو دیکھا تھا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد شہزادہ حسین نے افق سرائے امامت سے طلوع کیا۔ جناب ام ایمن نے آپ کو اپنی آغوش میں لیا اور انہیں آپ کے اپنے جد بزرگوار کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضور نے اپنے شہزادے کو گود میں لیا اور کہا خوش آمدید اٹھانے والے کے لیے اور اٹھائے جانے والے کے لیے۔ اے ام ایمن، یہ ہے آپ کے خواب کی تعبیر۔ اسی دوران فرشتہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور پیغام دیا کہ اس مولود کا اسم مبارک ہارون کے دوسرے فرزند کے نام پر رکھیے۔ اس کا نام عبرانی زبان میں شبیر ہے اور اس کا معنی عربی زبان میں حسین بنتا ہے، اس لیے اس کا نام حسین رکھیے۔ بعد ازیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ملائکہ فوج در فوج نازل ہونے لگے۔ وہ پہلے اس خورشید امامت کے طلوع کی مبارکباد دیتے، پھر ان کی شہادت کی تعزیت پیش کرتے۔ خاندان وحی کی تیسری اولاد دختر ایمان و حریت حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں کہ جنہوں نے اپنے برادر امام حسین علیہ السلام کے بعد اس جہان میں آنکھیں کھولیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی دختر حضرت زینب کی تاریخ ولادت یہی ہے کہ جو ہم نے بیان کی۔ آپ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے بعد ہی پیدا ہوئیں۔ اکثر مورخین نے اس نظریے کی تائید کی ہے، لیکن بعض
نے بیوی کو حضرت فاطمہ الزہرا کی چوتھی اولاد بھی مشہور کیا تاکہ اپنی اس چال سے اس ظلم پہ پردہ ڈال سکیں کہ جو کچھ لوگوں نے سیدہ زہرا کے دروازے پر ہجوم کیا تھا اور فاطمہ دروازے اور دیوار کے درمیان اس ہجوم کے ذریعے فشار میں آئیں تو وہیں جناب محسن شہید ہو گئے تھے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا شعبان 5 ہجری کو پیدا ہوئیں۔ ولادت کے بعد ان کی والدہ ماجدہ امام علی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئیں اور ان کا نام کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے کہا کہ میں رسول اللہ پر سبقت حاصل نہیں کر سکتا۔ جب رسول اللہ گھر تشریف لائے تو ان سے مولود کا نام پوچھا۔ رسول نے کہا کہ میں اپنے رب پر سبقت نہیں کر سکتا، اور اسی وقت جبرائیل امین نازل ہوئے اور انہوں نے آپ کو رب جلیل کے سلام عرض کیا اور کہا کہ اس مولودہ کا اسم گرامی زینب ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام یہی چنا ہے۔ اس عظیم مگر سادگی سے لبریز گھرانے میں ایک اور بچی نے جنم لیا۔ اس گھر میں پیدا ہونے والی یہ دوسری دختر تھی اور ان کا نمبر 4 تھا۔ اس بانو کا بھی اس گھر میں اسی طرح استقبال کیا جس طرح پہلے آنے والے فرزندوں کا استقبال ہوتا ہے۔ ام کلثوم اپنی بڑی بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی تمام صفات میں شریک تھیں۔ دونوں کا نسب ایک تھا کہ جو تربیت اور تہذیب انہیں ملی آپ کو بھی وہی ملی، البتہ کچھ اعمال کچھ احوال کی بنا پر آپ کی زندگی میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا آئینہ قرآنی میں دختر بہشت کی تابناک جھلک۔ آیت قربہ وہ آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان و منزلت بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ شورى آیت نمبر 23 میں فرمان ہے، کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے قریب ترین رشتہ داروں کی محبت کے، اور جو کوئی نیکی کمائے ہم اس کے لیے اس نیکی میں اچھا اضافہ کرتے ہیں، اللہ یقیناً بڑا بخشنے والا قدرت مند ہے۔ جی ہاں، اس آیت میں خداوند کریم اپنے نبی سے خطاب کرتا ہے کہ کہہ دو اے محمد اپنی امت کو کہ میں رسالت کی ادائیگی پر تم سے کوئی اور اجر نہیں مانگتا، صرف میرے جو قریبی ہیں ان سے محبت اور مودت کیجیے۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام اور ان کے تمام اہل کتب اس امر پر متفق ہیں کہ القربہ سے مراد رسول اللہ کے قریبی ہیں۔ علماء اہل سنت میں سے جن لوگوں نے اپنی صحاح اور تفاسیر میں اس حدیث کا ذکر کیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی ہستیاں ہیں کہ جو آپ کے قریبی ہیں اور جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے۔ اسی طرح قرآن میں سورہ آل عمران آیت نمبر 60 سے 62 تک میں خداوند متعال فرماتا ہے، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، پس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد بھی اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، پھر دونوں فریق اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ عظیم الشان واقعہ اسلام کے مشہور ترین واقعات میں سے ہے کہ جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن سے لے کر آج تک یہ معروف ترین واقعہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب مباہلہ کا دن آیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور انہیں اپنے آگے، فاطمہ الزہرا کا ہاتھ پکڑا انہیں اپنے پیچھے، اور اپنے دونوں شہزادوں حسن و حسین کو اپنے دائیں بائیں رکھا، اور یہ ملکوتی کاروان مقام مباہلہ کی طرف روانہ ہوا۔ تمام محدثین اور مفسرین نے یہاں پہ نقل کیا ہے کہ پیغمبر اسلام مردوں میں صرف امام علی علیہ السلام کو لائے تھے، عورتوں میں صرف ایک خاتون اپنی دختر حضرت فاطمہ الزہرا کو، بچوں میں صرف 2 بچوں کو کہ جو آپ کے نور عین تھے۔ آپ ان کے علاوہ کسی کو بھی اس ملکوتی کاروان مباہلہ میں نہیں لائے، نہ اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کو، حالانکہ آپ کی پھوپھیاں بھی موجود تھیں جیسے حضرت صفیہ یا حضرت ابو طالب کی دختر حضرت ہانی، یہ سب موجود تھیں، لیکن کسی اور خاتون کو آپ مباہلہ میں آپ نے شریک نہیں کیا۔ اسی طرح خداوند متعال سورہ نور آیت نمبر 35 میں فرماتا ہے، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے گویا کہ ایک طاق، اس میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے، چراغ شیشے کی فانوس میں ہے، فانوس گویا موتی کا چمکتا ہوا تارا ہے
جو زیتون کے مبارک درخت سے روشن کیا جاتا ہے، جو شرقی ہے نہ غربی، اس کا تیل روشنی دیتا ہے، خواہ آگ اسے نہ چھوئے۔ یہ نور بالائے نور ہے، اللہ جسے چاہے اپنے نور کی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ کے لیے مثالیں بھی بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ یہ چراغ روشن اور روشن گھروں میں ہے کہ اللہ نے اجازت دے رکھی ہے۔ شافعی نے اپنی کتاب مناقب میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روایت نقل کی کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام موسیٰ کاظم سے پوچھا کہ اس آیت میں کون سا پیام اور مفہوم ہے؟ امام نے کہا کہ مشکو سے مراد حضرت فاطمۃ الزہرا ہیں، اور مصباح سے مراد ان کے نوری دیدہ حسن و حسین۔ اس کے علاوہ کأنہا کوکب دری، اس کے بارے میں معصوم نے فرمایا کہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا عالمین کی تمام عورتوں کے درمیان کوکب ذوفشاں ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے یکا زینتہا کی تفسیر پوچھی تو امام نے کہا کہ وہ دانش اور بینش کا مرکز ہیں، تمام علوم، تمام حکمتیں انہی کے سرچشمہ علم سے جاری اور ساری ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک جگہ حدیث میں فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کا نور اللہ کے نور کا حصہ ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے والد گرامی کے قلب پرشکوہ میں وسیع ترین مقام حاصل تھا، اور آپ ان کے روح مبارک کے مرکز میں رہتی تھیں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دختر سے محبت کرتے تھے، اس طرح آج تک نہ کسی والد نے اپنی کسی بیٹی سے محبت کی ہے اور نہ کوئی کر سکتا ہے۔ آپ کا اپنی دختر کے ساتھ جو پیار و محبت تھا، وہ محبت و احترام، اکرام اور تعظیم اور تکریم کا ایک امتزاج تھا۔ جب رسول عالمین جیسی عظیم شخصیت کا اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا والہانہ سلوک دیکھا جاتا ہے تو پھر اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ روز اول سے آج تک کسی عصر، کسی نسل میں ایسی مثال نہیں ملتی، کسی باپ نے اپنی بیٹی کی تجلیل و تکریم اس طرح سے کی ہو کہ جس طرح رسول اعظم نے حضرت سیدۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا احترام اور اکرام فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات بخوبی جانتے تھے کہ ان کی رحلت کے بعد اس امت نے خاتون جنت پر کس قدر مظالم ڈھائے ہیں، ان کی کس قدر دل آزاری کرنی ہے، ان کی حرمت کی کس قدر ہتک کرنی ہے۔ پیغمبر اسلام کی یہی کاوش اور کوشش تھی کہ اس طریقے سے اتمام حجت ہو جائے اور ظالموں اور ستمگاروں کے پاس کوئی عذر اور بہانہ باقی نہ رہے۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ سے نقل ہے کہ میں نے رسول اللہ سے مشابہ گفتار و کلام میں اور شکل و شمائل میں فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ جب آپ رسول اللہ کے پاس آتی تو آپ کے والد گرامی پیار و محبت سے لبریز لہجے میں انہیں خوش آمدید کہتے، ان کے ہاتھوں کو بوسے دیتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے، اور جب پیغمبر گرامی اپنی بیٹی کے پاس جاتے تو فاطمہ زہرا ایک ادب کی دنیا کے ساتھ کھڑی ہوتی اور اپنے شیریں لہجے میں انہیں خوش آمدید کہتی اور اپنے بابا کے ہاتھوں کو چومتی تھیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ سے ہی روایت ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا کے گلوئے مبارک پر رسول اللہ بوسے دیتے تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، جس طرح آپ اپنی بیٹی پر قربان ہوتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ایسا انداز میں نے کبھی نہیں دیکھا، آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، جب مجھے بہشت کی خوشبو کا شوق ہوتا ہے تو میں فاطمۃ الزہرا کے گلوئے مبارک کے بوسے لیتا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے دل کی خوشی و شادمانی ہے، ان کے دونوں فرزند میرے دل کا میوہ و ثمر ہیں، ان کے شوہر ارجمند میری آنکھوں کا نور، میری امت کے 11 رہبر انہی کی اولاد میں سے ہیں، اور وہ میرے پروردگار کے امین ہیں، اور وہ اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان رابطہ اور وسیلہ ہیں۔ جس نے ان سے رابطہ، محبت اور مودت رکھی تو وہ نجات و حیات پا گیا، اور جس نے ان سے تعلق اور علاقہ نہیں رکھا تو وہ ہلاکت کے سمندروں میں نابود ہو گیا۔ صحیح بخاری میں حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے حدیث نقل ہے کہ فاطمہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے، جس کسی نے اسے ناراض کیا اس نے گویا کہ مجھے ناراض کیا۔ فاطمہ میرے وجود کا پارا ہے، جس نے انہیں آزردہ خاطر کیا اس نے مجھے آزردہ خاطر کیا۔ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جس نے انہیں خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ فاطمہ خداوند تعالی آپ کے خشم ہونے سے خشمگین ہوتا ہے اور آپ کی خوشنودی سے خوشنود ہوتا ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہ کی راہ میں زہد و پارسائی،
انفاق فی سبیل اللہ میں عرفہ و اعلیٰ مقام رکھتی تھیں۔ زہد اور پارسائی کا مفہوم و مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ دینا، اپنے دل کو اس دنیا کی ہر چیز سے الگ تھلگ کر لینا۔ بی بی نے اس دنیا کو اچھی طرح سے پہچانا تھا اور انہیں اخروی حیات کا حقیقی ادراک تھا۔ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کم سے کم اس دنیا اور اس کی ضروریات سے استفادہ کیا۔ آپ نے اپنی زندگی میں ایثار کو فضیلت دی اور آپ کی نظر اس دنیا کی ثروت زرق برق کی کوئی بھی حیثیت نہیں تھی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ ازدواجی زندگی پارسائی، سادگی اور معنوی شان و شوکت سے معمور تھی۔ بی بی کی ذات اتنی بابرکت تھی کہ جس کے واقعہ تو آپ لوگوں نے سنا ہوا ہی ہوگا، گلوبند والا واقعہ، کہ جس میں یہ گلوبند دینے کے بعد بھی یہ ایسا گلوبند کہ اس نے ایک بھوکے کی بھوک بھی ختم کی، ایک بے لباس کو لباس بھی پہنایا، ایک حاجت مند کی حاجت روائی بھی کی، ایک غلام۔ اب ہم اگلی آنے والی آڈیو میں جناب فاطمۃ الزہرا اور عبادت خالصانہ کا ذکر کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ مطالب پسند آئے ہوں گے، لیکن آپ لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے کہ کیونکہ یہ کتاب بہت طویل ہے، اس لیے ہم اس کتاب کا خلاصہ کر رہے ہیں، کیونکہ بہت سے واقعات بار بار اس میں بیان ہوئے ہیں کہ جن کا مقصد ایک ہی ہے۔ لیکن بہرحال آپ سے التماس کروں گی کہ آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں، کیونکہ بہت ہی بہترین کتاب ہے۔ الحمدللہ کہ ہماری یہ نشست یہاں پر تمام ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ سے رہنمائی حاصل کرنے، ان کی اطاعت اور محبت کو دل میں زندہ رکھنے اور دین اسلام پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور کرے، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کرے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آتی ہو تو مجھے کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیے گا، اور اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔